معزز و مکرم سامعین ذی وقار، آج کے جمعہ کی اس نشست میں ہم سوشل میڈیا سے متعلق گفتگو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی زمانہ تھا کہ جس میں ملنا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، فاصلے بہت زیادہ تھے۔ پھر ایک دور آیا، خط و کتابت شروع ہو گئی، اور ہم جس دور میں ہیں یہ شاید تاریخ کا تیز ترین دور ہے کہ جہاں ایک لمحے میں خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ کام جو پہلے سال ہا سال میں ہوا کرتا تھا، آج وہ لمحات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے کی کوئی خبر ہو، وہ آن کی آن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے بے شمار پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس سے اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں اور اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، آج ان کے نقصانات انتہا پہ پہنچ گئے، اور ان نقصانات کی وجہ سے جہاں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو کے رہ گئی۔ اس کے فوائد سے حقیقی طور پر مستفید نہ ہو سکے، لیکن اس کے نقصانات کا شکار ہو گئے۔ نتیجتاً ہم من حیث القوم اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی تمکنت یہ کھو بیٹھے، اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ بے مقصدیت کا شکار ہو کے رہ گئی۔ اس کے سامنے اپنا کوئی گول نہ رہا، کسی منزل کا تعین نہ رہا، اور وہ شے جو ان کے لیے بھی نقصان دہ، ملک و ملت کے لیے بھی نقصان دہ، اور خاندانوں کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا سبب بنے، وہ چیزیں ان کے لیے ایک کھیل بن گئی۔ ان چیزوں سے معاشرے میں انتہا کی تباہی ہو گئی۔ معاشرے کی جو حقیقی کیفیت تھی، جو ایک اس کا حسن تھا، وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ نتیجتاً ہمارا معاشرہ وہ بے ہنگم معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ قرآن پاک نے ابلاغ کے کچھ اصول بتائے ہیں، اگر ہم ان اصولوں کے مطابق کسی چیز کو لے کے چلتے ہیں، وہ چیز پھر فائدہ مند رہے گی، لیکن جہاں ہم اسلام کا دامن چھوڑیں گے وہیں ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ لوگوں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا جو اولین مقصد تھا دین اسلام کی ترویج تھا، دین اسلام کی بات کا پہنچانا تھا، اللہ رب العزت کے دین کا ابلاغ تھا، وہ پیغام الوہی
عوام الناس تک ہم نے لے کے جانا تھا. اور پھر فرمایا کہ تأمرون بالمعروف. اللہ رب العزت نے روز ازل سے ہوا سماکم المسلمین، جب تمہارا نام مسلمان رکھا تو تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی، اور ان میں سب سے پہلی شے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سب سے پہلی شے جو آپ نے کرنی ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ پہلا سبق تھا ہمارا، سبق اولین فی زمانہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں اچھائی کے کام نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، اور جتنی خرافات ہیں، جتنی خرافات وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. جو امور بے حیائی کے ہیں ان کی ترویج ہوتی جا رہی ہے. جو دین کے ابلاغ کی باتیں تھیں ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی. اس کا اصل مقصد تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تھا کہ آپ نے دین کی بات کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. دوسری بات، سوشل میڈیا پر ہم لوگوں نے کسی خبر کی تحقیق نہیں کی. جیسے ہی کوئی چیز سامنے آئی فوراً اس پہ ری ایکٹ کر دیا، فوراً اس کو شیئر کر دیا. بعد میں پتہ لگا کہ او ہو، یہ تو جو میں نے کام کیا تھا یہ تو بات ہی کچھ اور تھی. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو پرکھ لیا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. ہم نے کسی بھی خبر کی تحقیق نہیں کی اور اندھا دھند سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہے. تو سب سے اولین چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی خبر پہنچے، اگر وہ تحقق کے درجے پہ ہو اس کو شیئر کیا جائے، وگرنہ اس کو شیئر نہ کرے. پھر سوشل میڈیا کی وبالوں میں سے ایک وبال انتہا درجے کا کہ ہم تمسخر اڑانے میں کسر نہیں اٹھا رکھتے، کسی کا مذاق اڑانے میں کسر نہیں رکھتے، اور سارا دن جو سکرولنگ ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس پہ ہنسی ہو، گپے ہوں، جھوٹ ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو. کہیں کسی خاتون کا مذاق اڑ رہا ہے، کہیں کسی فرد کا مذاق اڑ رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں. قرآن پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. کیٹاگوریکل منع ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑائے وہ دوسرے کی تحقیر کر رہا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور قرآن پاک کے کچھ حکموں میں سے ایک حکم یہ والا ہے، مذاق اڑانے والا، کہ جس میں خواتین اور مردوں کو الگ الگ مخاطب کیا ہے. یہاں پہ مردوں کا الگ تذکرہ ہوا اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورت دوسرے سے بہتر ہو. پھر اگر
سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، وہ ایک امانت ہے، اور امانت ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ قرآن پاک نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس جو امانت پہنچے وہ اس کے اہل لوگوں تک ہی پہنچائی جائے۔ اب ایک شخص کو جو ریڑی والا ہے، اس کو کیا لگے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج تاجکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، یہ خبر کس سے ریلیٹڈ ہے؟ جو اوپر کا حلقہ ہے، جو بیوروکریسی ہے یا فارن افیئرز کے ساتھ کوئی جڑا ہوا شخص ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ ایسی خبروں کو بلا وجہ ایک دوسرے سے آگے شیئر کرتے چلے گئے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ پھر قرآن پاک نے ایک اور اصول دیا کہ پہل اگر کوئی برائی ہوتی تھی وہ بندے کے اپنے حد تک رہ جاتی تھی، اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو یہ تو زمانہ ہم نے بھی دیکھا کہ گناہ کرتے وقت بھی بندہ کو 100 مرتبہ سوچتا تھا، 7 پردوں میں چھپ کے گناہ کیا جاتا تھا۔ اور آج کیا ہوا؟ یہ سامنے لگا لیتے ہیں، کیمراز لگے ہیں، اور فحاشی اور عریانی انتہا کے اوپر چلتی جا رہی ہے۔ وہ ساری کی ساری برائیاں جو 7 پردوں میں بھی مشکل تھی، سوشل میڈیا کے وبال سے وہ ہر ایک کے لیے آسان ہو گئی۔ پہلے بند کمروں میں گناہ ہوا کرتے تھے، اور آج ایک کلک ہوتا ہے پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے، اب وہ چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من سن فی الاسلام حسنۃ، اگر کسی شخص نے کسی نیکی کا اجرا کیا، فلہ اجرہا، اس کے لیے اس نیکی کا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا، اور اس کے لیے بھی اجر ہے جس نے وہ دیکھ کر نیک عمل کیا۔ اور پھر فرمایا أَن يَنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں اجر زیادہ دے اور جس کے ذریعے پہنچ رہا ہے اس کو اجر کم دے، کسی کے اجر میں سے بھی کم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ ہر ایک کو اجر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَيِّئَةً، اگر کسی نے اسلام میں کسی برائی کی ترویج کی، کان علیہ وزرها، اس کا بوجھ، اس کا وزن اس شخص پر ہوگا، اور وَوَزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا، اور وہ دیکھ کر جس نے برائی کا ارتکاب کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، عذاب ہوگا، اور ان میں سے کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو سوشل میڈیا کے وبالوں میں سے ایک وبال یہ ہے کہ اگر کسی نے برائی کی تشہیر کی، برائی کو پروموٹ کیا، آپ کے ایک شیئر سے اگر 100 لوگوں تک برائی کا پیغام پہنچا، اور جب تک وہ آپ کا شیئر کردہ مواد وہ وہاں پہ موجود رہے گا، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، بلا وجہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی اچھی بات شیئر کر دی، ایسی بات کہ جو دین سے مطابقت رکھنے والی ہو، اصلاح احوال والی ہو، لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو تبدیل کرنے والی ہو، دین کا پیغام پہنچانے والی ہو، تو اب اس کے الٹ ہوگا، جب تک وہ شے رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر کسی نے اس بات سے انسپائر ہو کر کوئی نیک عمل کر لیا، اس کے نیک عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔
اور اللہ کسی کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور آج کل ایک وبا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلی ہوئی ہے کہ ہم معاشرتی حوالے سے بدتمیز ہو کے رہ گئے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اب ہماری برداشت کی حد یہ دیکھ لیجئے کہ چاہے وہ مذہبی مخالفت ہو یا سیاسی مخالفت ہو، ہم مخالفین کو کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کسی شریف بندے کی زبان پہ وہ الفاظ آ سکتے ہیں جو ہم ناسمجھی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر جاتے ہیں؟ کہ ہمارا اس مقتدر طبقہ سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ ڈالتے چلے جائیں۔ یہ وہ امور ہیں جو قرآن پاک نے مطلقاً منع فرمائے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کوئی بھی حکم قرآن پاک کا جب لا سے شروع ہو جائے تو وہ امر نہیں میں ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا، اور وہی ہم سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا سوشل میڈیا چل ہی اس پہ رہا ہے، فلاں فلاں کی مخالفت کرے گا، فلاں فلاں کی مخالفت کرے گا، وہ دو گالیاں اس کو دے گا، وہ دو گالیاں اس کو دے گا، یہی سارا دن چل رہا ہے۔ اور قرآن پاک نے کیٹاگوریکل اس کو منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، کسی کے نام نہ بگاڑو۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ گالم گلوچ، یہ کلچر ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر گیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، یہ جو ہم سینئر لوگ ہیں، جو سفید داڑیاں جن کی ہو گئی، ہم آج بھی کوئی لفظ غیر شائستہ زبان پہ لانے سے کتراتے ہیں یا نہیں؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم یہ لفظ کہیں، اور آج کے نوجوان ان کے گالیاں بھی یہ وہ فرافر یوں زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، بدگوئیاں زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، غیبتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو تعلیم ہی نہیں کیا گیا۔ ان کے لیے وہ کام آسان ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن پاک نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیب نہ تلاش کرتے پھرو۔ اچھا یہ بھی ایک بات دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا مخالف، سیاسی مخالف، مذہبی مخالف یا کوئی بھی مخالف، اگر کوئی اچھا کام کرے گا کیا اس کو ڈسکس کیا جائے گا؟ کس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا؟ برائی کو، بلکہ اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کے بندوں، معاشرے کو کہاں لے کے چلے گئے ہو؟ معاشرے کی تباہی انتہا درجے پہ کر دی ہے۔ یہاں اخلاق و کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہے، جہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ عفت محفوظ ہے، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے۔ ایک بٹن کے اوپر آپ لوگوں نے سب کی عزتیں داؤ پہ لگا دی ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بلا وجہ کی بدگمانیوں سے بچو۔ اب بیچارہ اگر کوئی اچھا کام کر بھی لیتا ہے، اس کو پھر بعد میں آ کے صفائیاں دینی پڑتی ہیں، بھائی میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، یہ اس وجہ سے کیا، یہ اس وجہ سے کیا۔ سارا دن ہمارا ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا وہ اسی پہ چل رہا ہے، اس نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا، اور اگلے دن آ کے اس کی تردید آ جاتی ہے کہ نہیں جی وہ بات اس طرح نہیں تھی۔ بابا ان کا تو ٹائم بکتا ہے، ان کا تو ٹائم سیل ہو رہا ہے، اور اس کی پروڈکٹ آپ اور ہم لوگ ہیں۔ تو جو ان کی پروڈکٹ بنے ہوئے ہیں،
ہم بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں اپنا قیمتی وقت ان چیزوں کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ایمان والوں میں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ ان کو دنیا میں بھی کس طرح رسوا کرنا ہے اور آخرت میں بھی کیسے رسوا کروں گا۔ آج سوشل میڈیا پہ نہ بیٹی اور باپ کا تقدس رہا، نہ میاں بیوی کا تقدس رہا، نہ بہن بھائی کا تقدس رہا، سارے رشتے اجاڑ کے رکھ دیے ان ظالموں نے، گھر کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے۔ تو یاد رکھیے کہ جو مسلمانوں میں فحاشی کی ترویج کرنے والے ہوں، مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلانے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک بات، اس کا مطلب یہ کہ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو میرے عزیز، سب سے قیمتی شے آپ کا وقت ہے۔ آپ ایک ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، 40 اس کے نیچے آپ کے لیے ریکمینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ نے 1 منٹ کے لیے موبائل اٹھایا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد یاد آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے موبائل کیوں اٹھایا تھا۔ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے؟ نوجوانوں سے میں بالخصوص مخاطب ہوں، بیٹے اپنے مقصدیت کی طرف رہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ اور ہم جو سینئر ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر تو لازم ہے کہ اپنا وقت بچائیں۔ جو وقت بچتا ہے وہ اللہ اللہ کرنے میں لگائیں، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، ان چیزوں سے نکلیں، ان خرافات سے نکلیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو تقسیم کریں۔ آپ یوں کر لیجئے کہ 24 گھنٹے میں اوورآل آدھا گھنٹہ آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، بس اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو 1-1 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ جو وقت بچتا ہے، آپ موبائل ہے، قرآن پاک نکال لیجئے، کوئی حدیث کی کتاب نکال لیجئے، اس کا پازیٹیو استعمال کیجئے۔ یہ جتنا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے، آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ویورز مل رہے ہیں، ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وقت کا ضیاع بھی اور اللہ کی ناراضگی بھی۔ میرے عزیز، اپنے وقت کو مناسب استعمال کیجئے اور اپنا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امانت کے طور پر رکھیے کہ اس ایک ایک لمحے کا آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔